ادروائز یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ان کا ذکر فرمایا. اے انسان میں نے تیرے لیے رہنے کے لیے زمین بنائی اور وہاں معیشہ کا لفظ پہلے آتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. معیشہ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہاری معیشت کا پہلے بندوبست کیا ہے. اور معیشت کا ٹھیٹ پنجابی ترجمہ ہے, اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے معیشت کہتے ہیں روٹی کو. ایک بار پھر سبحان اللہ کہنے اگر بات سمجھ آ گئی ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات نماز روزہ حج زکات کی نہیں کی, پہلے بات کیا کی ہے روٹی کی. جہاں آدم کا ذکر آیا ہے پہلے روٹی کا ذکر کیا کہ میں نے تمہاری روٹی کا زمین کے اندر ہے اہتمام فرما دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اب میں نے آدم کو پیدا کیا ہے انسان کو تاکہ وہ سروائیو کر سکے اپنی روٹی. اس کا مطلب ہوا روٹی انسان کے لیے اتنی امپورٹنٹ, اتنی ضروری, اتنی عام ہے اللہ کے نزدیک ہے. اللہ کے نزدیک روٹی اتنی امپورٹنٹ عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بعد میں پیدا کیا, اس کی روٹی کا انتظام پہلے بنایا. ورنہ تو اللہ یہ کہتا انسان روٹی کے بغیر بھی زندہ رہتا ہے, کوئی بات نہیں, روٹی خیر ایک تو تسی سجدہ دے کرو نا. اس نے کہا سجدہ جو کرنا ہے نا وہ صرف اس شکرانے کا کرنا ہے کہ واہ ربا سانو بعد میں بنایا ہی روٹی کا انتظام پہلے کیتا ہے. تو روٹی کا انتظام اللہ نے پہلے کیا. تینوں مقام هو الذی خلق لکم جميعا هو الذی خلق لکم فی الارض جميعا پہلے. ہاں اور یہاں پر بھی وجعلنا لکم فیہا معیشہ پہلے کیا اللہ. اور یہ انسان کی ایک ضرورت ہے, بلز ہیں. یہ بلز جو ہیں یہ وہ کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی انجینئر ہو, کوئی عالم ہو, کوئی دکاندار ہو, ہر ایک کی ضرورت ہے. اور معاشی ضرورت کا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اتنا انتظام بیان کیا, اب میرا ذہن اس پر چل پڑا تو میں زیادہ نہیں بات کرتا. ایک ایگزامپل اور دے دوں میں آپ کو. عیشہ کہتے ہیں روٹی کو, یہ تو سمجھ آ گیا آپ کو. اب اللہ تعالیٰ نے جنت کا بیان کیا کہ میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے, جو جیت جائے گا اس دنیا میں اس کے لیے جنت ہے. تو جنت کا پہلا تعارف, اچھا یہ جو ہے نا حوریں ہوں گی, محل ہوں گے, کیسر ہوں گے, یہ باتیں بہت بعد میں نازل آئی ہیں. پہلے جنت میں یعنی فرسٹ تھنگ اللہ نے مکے کی زندگی میں جو چھوٹی صورتیں ہیں نا وہ پہلے ساری آئی ہیں. یہ بھی ایک بات یاد رکھیں, جو چھوٹی صورتیں ہیں یہ پہلے آئی ہیں, بڑی صورتیں بعد میں آئی ہیں. بڑی صورتوں میں اور چیزوں کا ذکر ہے, چھوٹی صورتوں میں جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں پہلے مختصر شور کر کے ان کا ذکر کیا. اب ایک صورت ہے اس کو آپ نے پنجابی میں کہتے ہیں بجنا, یہ میں ریڈر دے رہا ہوں آپ کو. وہ چھوٹی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا, جنت کا ذکر کیا. فرمایا جو جیت جائیں گے جنت میں جائیں گے تو جنت میں کیا ہوگا. جنت کا پہلا تعارف اللہ نے یہ فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, روٹی اتنی رچ کے ملے گی بندہ روٹی تو بے فکر ہو جائے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, روٹی رچ کے ملے گی. اس کا مطلب وہ روٹی پر اعتراض نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ صرف روٹی کا بندہ ہو کے نہ رہ جائے اس پر اعتراض ہے. اگر اس نے بیلنس رکھا ہے روٹی کا بھی, پیٹ کا بھی, اور ادھر اللہ کو پہچاننے کا بھی, اور یہ یقین رکھا ہے کہ یہ جس نے روٹی دی ہے نا اس کا میں نے کوئی حساب بھی دینا ہے. دو باتیں قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے. ایک یہ کہ جب روٹی ملے سارا کچھ ملے تو بس اللہ تعالیٰ کی اتنی ڈیمانڈ ہے. ایک تو یہ سمجھ لیں کہ روٹی اس نے دی ہے اس کو بھولیں نہ, بس جب بھی روٹی کھائیں نا تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اکنالجمنٹ ضرور کر لیں کہ یہ میری نہیں ہے, کیا وہ رب ہے جس نے میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کا انتظام کر دیا, اس کو اکنالج کر لیں. اب اکنالج کیا لیں, روٹی کھانے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھتے ہیں نا بیٹے یہ صرف برکت کے لیے نہیں ہے, یہ اس کی اکنالجمنٹ کے لیے. پھر ایک بار سبحان اللہ کہیں. اب اگر بسم اللہ پڑھے نا کھانے سے پہلے تو اس اینگل سے پڑھیں, صرف برکت کے لیے نہیں ہوتی, نہیں اکنالجمنٹ کے لیے ہے. کیا ہے یہ روٹی, یہ کھانا, یہ پانی, تو بسم اللہ کا مطلب اس وقت یہ ہے کہ واہ دینے والا وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے بھولے نہ اور اکنالجمنٹ کریں کہ میں نے دیا, میں نے اہتمام کیا. اور دوسرا کیا, جواب دہی کا تصور کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس نے جو کچھ دیا ہے یہ تو ہے کہ اللہ نے دیا. دوسرا یہ ہے کہ میں نے ان کا استعمال کیسے کیا ہے اس کا میں نے جواب دینا ہے. بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنی بات میں کامیاب ہو کے میرے پاس آ جاؤ
تو میں تمہارے آنے کی قدر کروں گا. کتنی چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے جو کنسپٹ آف جواب دہی, اکاؤنٹیبلٹی اور دوسری ایک اکنالجمنٹ.